تکوین ہے۔ مولانا کا جو سیاسی جلسہ ہوا ہے زاخیل میں، وہاں پر اسٹیج پر سلیم صافی پہنچا تھا، اور یہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ غصہ آ جائے لیڈر کو، کہ یہ کیا بات ہے، آپ لوگ تصویریں بناتے ہو، بہت سارے مولوی ناجائز کہتے ہیں۔ مولانا نے کیا جواب دیا؟ آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از و مان ای چنی پہ سر۔ انہوں نے کہا تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام، یہ الفاظ ہے ان کے۔ البتہ اس پر بحث ہے کہ کیمرے سے جو بن رہی ہے یہ بھی ویسی مورتی اور مجسمے کے حکم میں ہے، اس اختلاف سے یہ لوگ فائدہ لے رہے ہیں، یعنی کہ میں لے رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو فقیہ امت کا بیٹا ہے نا، تو اس کی بنیاد راسخ ہے۔ بہت بہترین جواب دیا ہے کہ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے۔ عام طور پر جو سیاسی مولوی ہوتے ہیں وہ سطح النظر ہوتے ہیں۔ یہ طارق جمیل کو بھی جب بھی میں نے شکوہ کیا کہ آپ کا یہ بیان نامناسب ہے، تو یہی کہا ہے کہ ہمارا تو تبلیغی علم ہے، سطحی سا سنی سنائی باتیں ہیں، اور آپ جیسے ہمارے محقق اور عالم اس پر خفا ہے، بجی ختم ہو گئے۔ شروع میں تو میں خوش ہو رہا تھا، بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واردات کا طریقہ ہے، نہ مناظرہ کرے گا نہ مباحثہ کرے گا، کیل پورا ٹھوکے گا۔ وہ تو چاہیے کہ جن باتوں پر میں ناراضگی اور علماء نے، وہ ان باتوں سے پیچھے ہٹے، اعلان کرے، اس طرح تو نہیں کرتا، تو واردات تو پورے کر رہے ہیں نا۔ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ میں تبلیغی مولوی ہوں یا سطحی ہوں، یہ معافی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ دینے کا اور لوگوں کے ایمان اور عاقبت برباد کرنے کا ایک ناروا کوشش ہے جو قابل مذمت ہے۔ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے یہاں مہمان تھے، یہ مدارس شیڈ والے مدرسے میں۔ مولانا سید صباح حسن مرحوم، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور جنت نصیب کرے، اور ان کے بیٹے اور آل و اولاد کو بھی ہمیشہ حفظ و امان نصیب کرے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں مولانا سے کچھ سوالات کروں گا، اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت ہے۔ انہوں نے مولانا سے اس طرح سوال کیا کہ 3 چیزیں ناجائز ہیں: تصویر، کتا پالنا، یا جنوبی کو گھر پر رکھنا۔ تو کتے میں تو گنجائش آ گئی ہے کہ الا کلب صید او زرع او حراست، کھیتی باڑی کے لیے، چوکیدارے کے لیے، شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، لیکن ذروح کی تصویر میں کوئی استثناء شریعت میں نہیں ہے۔ تو پوچھو بخبر، آپ نے تصویر کے مسئلے کو اتنا ڈھیلا کیوں کیا؟ مولانا نے اس طرح جواب دیا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائیں گے کہ منصوص پر تعدی جائز ہے یا ناجائز۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ اصول تک پہنچ گیا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، پیغمبر کہتے ہیں کہ خمس من الفواسق، 5 جانور بڑے شریر ہیں: الغراب کوا، الحداد چھیل، الفارہ چوہا، الاقرب بچو، الحیہ سانپ۔ یہ حرم میں بھی ملے، کہیں بھی ملے، مار ڈالو انہیں۔ بعض لوگ کووں کے لیے پانی رکھتے ہیں دانا، یہ مناسب نہیں، یہ اور پرندوں کی نیت کرے۔ پیغمبر نے تو اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ یہ واجب القتل ہے ہر جگہ۔ اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جامعہ عربیہ احسن العلوم ایک ادارہ ہے کہ جہاں مستقل آدمی تنخواہ پہ رکھے گئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہے کووں کو مارنا اور یہاں سے مار بگانا۔ اس دن ایک بڑے بزرگ پر ظالمانہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور پھر وہ بچ گئے تھے، شکر ہے اللہ کا۔ تو ان سے لوگ اظہار پرسے کے لیے جا رہے تھے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں نے ایسے دیکھا ہر طرف سے کووں کا غول تھا۔ میں نے کہا یہ شیخ الاسلام تو کہلایا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ احکامات جاری کرے کہ بھائی دارالعلوم کی طرف سے ایک ڈبل تنخواہ ملے گی، نام کوا دارالعلوم کے 100 ایکڑ کے اندر کہیں نظر نہ آئے۔ باتوں میں باتیں آتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مضمون کا تقاضا ہوتا ہے۔
تو یہ جو 5 جانور پیغمبر نے کہے، اس پر ائمہ فقہ اور اجتہاد نے تسلیم کیا ہے کہ اگر ان کے علاوہ بھی کوئی جانور ہو جو اس طرح موذی ہو، اس کا مارنا بھی جائز ہے۔ تو مولانا نے صباح احسن کو کہا کہ یہ فیصلہ مفتی صاحب سے کرائیں گے کہ منصوص پر تعدی جائز ہے۔ میں نے کہا جائز ہے، بلکہ ثابت ہے۔ تو صباح احسن کا اعتراض میں ٹول ختم شو، وہ تو کوہ نمشق ہے نا مولانا، وہ تو پورے جہان کے ساتھ چل رہا ہے۔